ناظرین، ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ ہم نے عورت کی مرضی کو مانا کہ نہیں مانا۔ میں شروع سے لے کے آخر تک آپ کو ساری بات سمجھاتا ہوں، 4 سے 5 منٹ تک میرا اور آپ کا ساتھ ہوگا۔ ناظرین، جب یہ عورت ننھی بچی کی صورت میں ہوتی ہے، بیٹی کی صورت میں ہوتی ہے، تو یہ پیار سے، لاڈ سے، باپ سے ہر بات منواتی ہے، اپنی مرضی منواتی ہے۔ باپ اسے مرضی کے کھلونے خرید کر کے دیتا ہے، باپ اس کی مرضی کے لباس دیتا ہے، باپ اس کی مرضی کے جوتے لا کے دیتا ہے، باپ اس کی من پسند کھانے سے دیتا ہے، باپ اسے خوشبو لا کے دیتا ہے، باپ اسے یونیفارم خرید کے دیتا ہے، باپ اسے کتابیں خرید کے دیتا ہے۔ ایک باشعور باپ، خوددار باپ، جسے عزت نفس کا خیال ہوتا ہے، بچے کی ضروریات کا خیال ہوتا ہے، جسے شعور ہوتا ہے، وہ بچے کی ہر مرضی کی چیز بچے کو لا کے دیتا ہے جو جائز اور اس کی استطاعت میں، اس کے اسباب کے تحت ہوتی ہے۔ ناظرین، جب یہ بچی بہن بنتی ہے، اسے اچھے بھائی نصیب ہوتے ہیں جن کا تعلق باشعور افراد کے ساتھ اور طبقے کے ساتھ ہوتا ہے۔ وہ بھائی اپنی جیب خاص سے، اپنی نوکری سے کمائے ہوئے پیسوں سے بہن کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں، اسکول، کالج، یونیورسٹی کی فیسیں ادا کرتے ہیں، اور ہر عید پہ یا مختلف فنکشن پہ، شادیوں پہ بہن کو اچھی شاپنگ کروا کے دیتے ہیں، ہر خواہش پوری کرتے ہیں۔ جب یہ بہن کسی کی بیوی بنتی ہے، جب کسی کے عقد نکاح میں جاتی ہے، تو خاوند اسلامی تعلیمات کے حکم سے، اسلامی تعلیمات کی روشنی میں اس کی رہائش کا ذمہ دار ہوتا ہے، کھانے پینے کا ذمہ دار ہوتا ہے، ملبوسات کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ وہ اپنی بیوی کی ہر خواہش کو پورا کرتا ہے۔ وہ بیرون ممالک میں جا کے سارا دن کمائی کرتا ہے، وہ سالہ سال اس کی خواہشوں کی تکمیل میں سے دور رہتا ہے، اور وہ سالہ سال اس کی خواہشات کے دامن کو بھرنے کے لیے کماتا ہے، اور وہ سالہ سال گھر سے دور رہتا ہے۔ اگر وہ مزدور ہو تو وہ جسم کو جلا دینے والی، جلسا دینے والی دھوپ میں کمائی کرتا ہے۔ اگر سردی ہو اور وہ خون کو جما دینے والی سردی ہو، تب بھی یہ محنت مشقت کرتا ہے اور لا کے اس عورت کی خواہشات کو پورا کرتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ خود وہ پرانا جوتا پہن لے، پرانے سوٹ پہ گزارا کر لے، پرانے انگوٹھی پہ گزارا کر لے، اور خوشبو کے بغیر شادیوں میں چلا جائے، لیکن وہ بیوی کی خواہشات کو پورا کرتا ہے۔ جب یہ بیوی ماں بنتی ہے، اس کے ہاں اولاد ہوتی ہے، تو اولاد حصول جنت کے لیے اس کے قدموں میں بیٹھ جاتی ہے۔ پورے گھر میں ماں کی حکمرانی چلتی ہے، ماں اپنی بات چلاتی ہے۔ جب یہ بوڑھی ہو جاتی ہے تو اس کے بچے، اس کی اولاد، اس کی بیٹیاں اس کی ہر خواہش کو پورا کرتی ہیں۔ عمدہ ڈاکٹروں کا چیک اپ ہوتا ہے، اس کا پھل فروٹ تازہ اچھا آتا ہے، اس کی غذائیں اچھی ہوتی ہیں۔ اور یہ بھی میں ان افراد کی بات کر رہا ہوں جو باشعور افراد ہیں، جن کے اندر ایک دینی شعور موجود ہے، ورنہ برے لوگ تو ہر جگہ موجود ہوتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ جب بچپن سے لے کے بڑھاپے تک اس معاشرے نے، معاشرے کے مرد نے، عورتوں نے عورت کی مرضی کو مانا جو مرضی ماننے کے لائق تھی، اسلامی تعلیمات کے تحت تھی۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ جو نعرہ اٹھ رہا ہے، اور اٹھتا ہے، بہت پرانا اٹھ رہا ہے، ایک مخصوص طبقہ خواتین کا اور مرد حضرات کا، کہ جو اسلام کی تقسیم پہ راضی نہیں، جو اسلام کی تقسیم پہ راضی نہیں، وہ یہ اعتراض لے کے اٹھتے ہیں، وہ یہ نعرہ لے کے اٹھتے ہیں کہ میرا جسم میری مرضی۔ تو سوال یہ ہے کہ اس نعرے سے مراد کیا ہے؟ اس طبقے کی خیانت اور ان کے لچھن، ان کے انداز اور ان کے احتجاجی طریقہ کار اور ان کے ہاتھوں میں اٹھائے ہوئے پلے کارڈز ہمیں بتاتے ہیں کہ میرا جسم میری مرضی سے ان کی مراد یہ ہے کہ اسلام کی مرضی سے ہٹ کے اپنے جسم کا اپنی مرضی سے استعمال کرنا۔ اگر اس نعرے کا مطلب یہ ہے، یقیناً یہی ہے، تو نہ اسے کوئی مسلمان قبول کرتا ہے، نہ فطرت سلیمہ کا مالک کوئی انسان تسلیم کرتا ہے، نہ کوئی پاکستانی تسلیم کرتا ہے، نہ خواتین تسلیم کرتی ہیں۔ صرف ایک مخصوص طبقہ ہے کہ جو مذموم مقاصد کے لیے ہر سال اکٹھے ہوتے ہیں، شور کرتے ہیں اور ویلا کرتے ہیں۔ لہذا ان ایمان کے حملہ آوروں سے بچ کے رہیے۔ اللہ تعالی ہمارے ملک کو سلامت رکھے، عالم اسلام کو سلامت رکھے۔ والسلام۔